سمندر کی بے رحم گہرائیوں کے نیچے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، وہاں انسان نے ایک ایسی دنیا تخلیق کر دی ہے جو کبھی صرف تصور میں ممکن تھی۔ اوپر لاکھوں ٹن پانی کا دباؤ اور نیچے روشنیوں سے جگمگاتی ایک خاموش شاہراہ جہاں گاڑیاں بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرتی ہیں۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں، یہ جدید انجینئرنگ کا حقیقی شاہکار ہے۔ انڈر واٹر ٹنلز جو سمندروں کے نیچے انسانی عزم کی سب سے بڑی مثال بن چکے ہیں۔ یہ حیرت انگیز راستے صرف دو مقامات کو نہیں جوڑتے، بلکہ کسی بھی انڈر واٹر ٹنل کی تعمیر ایک پیچیدہ تحقیق سے شروع ہوتی ہے۔ ماہرین سمندر کی تہہ کا مکمل نقشہ تیار کرتے ہیں، زمین کے نمونے نکالے جاتے ہیں اور زیر زمین چٹانوں کی مضبوطی کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس دوران صرف انجینئرنگ ہی نہیں بلکہ سمندری حیات کا تحفظ بھی اہم ہوتا ہے۔ تعمیر کے دوران شور کو کم کیا جاتا ہے اور بعض اوقات مصنوعی ریف بنا کر سمندری حیات کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ امرسڈ ٹیوب میتھڈ۔ کئی انڈر واٹر ٹنلز کی تعمیر ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے جسے امرسڈ ٹیوب طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں دیو ہیکل کنکریٹ کے حصے زمین پر تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر حصہ سینکڑوں میٹر لمبا اور ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے۔ پھر ان حصوں کو پانی میں تیراتے ہوئے سمندر کی تہہ میں پہلے سے تیار خندقوں میں اتارا جاتا ہے۔ ایک ایک حصہ جوڑ کر پانی کے نیچے مکمل ٹنل تیار کی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ انتہائی حساس ہوتا ہے کیونکہ اگر معمولی سی غلطی بھی ہو جائے تو پانی کا دباؤ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جب زمین نرم نہ ہو اور سمندر کے نیچے سیدھا راستہ ممکن نہ ہو تو انجینئر استعمال کرتے ہیں ایک دیو ہیکل مشین، ایک چلتی پھرتی فیکٹری۔ یہ مشین زمین کو کاٹتی بھی ہے، ملبہ باہر بھی نکالتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹنل کی دیواریں بھی بناتی جاتی ہے۔ یہ مشین روزانہ کئی میٹر زمین کے اندر راستہ بناتی ہے اور مسلسل مہینوں تک کام کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی چٹانیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ جدید مشینیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں انجینئر استعمال کرتے ہیں ڈرل اور بلاسٹ طریقہ۔ زمین میں سوراخ کیے جاتے ہیں، بارودی مواد رکھا جاتا ہے اور ملی سیکنڈ کے حساب سے دھماکے کیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ طاقتور ضرور ہے مگر زیر آب استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دھماکوں سے سمندری حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سب سے خطرناک مرحلہ۔ سمندر کی نیچے تعمیر کا سب سے مشکل کام پانی کے دباؤ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ذرا سی غلطی اور پانی ٹنل میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر قدم پر سینسرز، کیمرے اور انجینئرز مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ مکمل ہونے کے بعد جب ٹنل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا مکمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ فائر سیفٹی، پریشر ٹیسٹ، وینٹیلیشن اور ایمرجنسی سسٹم، ہر چیز کو بار بار چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر 200 میٹر پر ایمرجنسی راستے بھی بنائے جاتے ہیں۔ انسان کی جرت کی علامت۔ سمندر کی گہرائیوں میں بنے یہ راستے صرف ٹنلز نہیں، یہ انسانی عزم کی کہانی ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنانے کی مثال ہے۔ جہاں کبھی صرف پانی تھا وہاں آج روشنیوں سے جگمگاتی شاہراہیں ہیں۔ یہ زیر آب راستے انسان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ثبوت ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں انسان نے اپنی نئی دنیا تعمیر کر لی ہے۔